السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میر تقی میر کا شعر ہے: کچھ گل سے ہیں شگفتہ، کچھ سرو سے ہیں قد کش، اس کے خیال میں ہم دیکھے ہیں خواب کیا کیا۔ شگفتہ کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا یا ہنستا ہوا۔ سرو ایک درخت ہوتا ہے، لمبا درخت ہوتا ہے۔ قد کش کا مطلب ہوتا ہے، قد تو آپ سبھی جانتے ہیں، کسی بھی انسان کی لمبائی کو کہتے ہیں، اور کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچا ہوا۔ قد کش کا مطلب ہوگا قد کھینچا ہوا، یعنی لمبا قد۔ مطلب کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ گمان ہے یا ان کا خیال ہے کہ مبہم شعر، مبہم یعنی جن میں انگریزی میں کہہ لیجئے تو ایمبیگوٹی پائی جاتی ہو، یعنی ایمبیگوٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت صاف نہ ہو، وہی ہوتے ہیں جن میں کوئی پیچیدہ بات کہی گئی ہوتی ہے، یعنی بہت گھما پھرا کر کوئی بات کہی گئی ہوتی ہے، تو اس کو مبہم شعر کہتے ہیں۔ جبکہ سچ یہ ہے کہ ابہام کا بنیادی تعلق انداز بیان سے ہے، نہ کہ اس بات سے جو بیان کی جا رہی ہے۔ شعر زیر بحث میں سے اور ہم دیکھے ہیں جیسے سادہ الفاظ نے پر لطف ابہام پیدا کر دیا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم اس کے خیال میں گم ہیں، یعنی اپنے محبوب کے خیال میں گم ہیں اور کیا کیا خواب دیکھتے ہیں۔ کچھ خواب گل کی طرح شگفتہ ہیں اور کچھ خواب سرو کی طرح اونچے اور سیدھے قد والے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ کچھ خواب گل سے زیادہ شگفتہ اور کچھ خواب سرو سے زیادہ اونچے اور سیدھے قد والے ہیں۔ یعنی سے یہاں مشابہت کے لیے نہیں ہے، بلکہ مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ جیسے کوئی کہے تم فلاں سے خوبصورت ہو، یعنی تم فلاں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تیسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کے خیال میں گم ہم طرح طرح کے خواب دیکھتے ہیں، اور ان خوابوں کی لذت اور ان کا مزہ ہم کچھ تو یعنی تھوڑے بہت گل کی طرح شگفتہ اور کچھ یعنی پھر تھوڑے بہت سرو کی طرح اونچے اور سیدھے قد والے ہو گئے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ جس طرح پھول کا حسن یہ ہے کہ وہ شگفتہ ہو، اسی طرح سرو کا حسن یہ ہے کہ وہ اونچا اور سیدھے قد کا ہو۔ پھر میر صاحب نے جو مناسبتیں اس میں استعمال کی ہیں وہ دیکھیے، یعنی معشوق پھول بھی ہے اور سرو بھی، یعنی چہرے کی خوبصورتی اور نزاکت اور تر و تازگی کی بنا پر اس کو پھول کہتے ہیں، اور قد کی شادابی اور حسن کی بنا پر اس کو سرو کہتے ہیں۔ لہذا معشوق کے خیال میں گم ہو کر جو خواب دیکھے جائیں وہ گل اور سرو کی طرح یا اس سے بڑھ کر تو ہوں گے ہی، اور خواب دیکھنے والا بھی گل اور سرو کا ہمسر ہوگا یعنی اس کے مقابلے کا ہوگا۔ پھر خیال اور خواب کی مناسبت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عربی میں خیال کے معنی خواب، یعنی انگریزی میں جسے ڈریم کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ اور مزید لطف یہ ہے کہ پہلے مصرعے کا انداز خبریہ ہے، یعنی ایسا لگتا ہے اس میں کوئی اطلاع دی گئی ہے، اور دوسرے کا انشائیہ ہے، کوئی ایسے شعر کہے تب خدا سخن ہونے کا دعویٰ کرے۔ اور آخری نکتہ یہ ہے کہ معشوق کے خیال میں بھی ہم جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ اپنی دلکشی اور جاذبیت میں خود معشوق کی برابری نہیں کر سکتے۔ ان کا حسن گل اور سرو کے پیرائے میں تو بیان ہو سکتا ہے، انسانی پیرائے میں بیان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میر تقی میر کے شعر کا مطلب تھا۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اگر آپ کو میر تقی میر کی ان غزلوں کی یہ شرح پسند آ رہی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے میر کی کسی اور غزل میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔